ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں حافظ محمد عمر خان سواتی اور آپ مجھے FM 4K TV پر دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے امت محمدیہ کو جہاں بے شمار انعامات دیے ہیں، وہاں ایک تحفہ لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور پھر آگے اللہ سوال پوچھتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا جواب بھی پھر اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینوں سے زائد، اب کتنا زائد اللہ پاک جانتے ہیں، اس نے 1000 مہینوں سے زائد عرصہ اللہ پاک کی عبادت کا ایسے پا لیا کہ اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے پچھلی جو مخلوقات ہیں ان کو بہت زیادہ عمریں عطا فرمائیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایسے آدمی کا قصہ سنایا جس نے 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کیا کہ ایک مرتبہ بھی اپنا سامان جہاد نہیں اتارا۔ صحابہ کرام رشک کرنے لگے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بزرگوں کا جنہوں نے 1000 مہینے تک اللہ کی ایسے عبادت کی کہ ایک لمحہ بھی عبادت سے غفلت نہیں برتی، تو صحابہ کرام رشک کرنے لگے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش ان کی عمریں بھی ایسی ہوتی کہ وہ بھی اللہ پاک کی ایسے عبادت کیا کرتے۔ تو اللہ پاک نے یہ انعام اتارا کہ جس نے ایک رات عبادت کر لی تو اس امت محمدیہ کے ایک بندے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سارے گناہ، ساری عمر کے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں، اگر بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ قدر والی رات ہے۔ یہ اس لیے بھی قدر والی رات ہے کہ اس میں قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں جو 15 شعبان سے شروع ہوتے تھے۔ 15 شعبان کی جو تیار کی ہوئی فائلز تھیں، پرسنل فائلز ہر بندے کی، یہ آج کی رات میں حوالے کر دی جاتی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے کہ یہ لے لو۔ تو ایسی راتوں رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر الاواخر من رمضان، رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 5 راتیں جس نے جاگ لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب۔ یہ کتنی فضیلتوں اور برکتوں والی راتیں ہیں کہ مختصر سے اعمال
اور اللہ 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ، پتہ نہیں کتنا زیادہ اللہ جو ہے وہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ محرومی نہیں کہ آدمی کو یہ موقع بھی ملے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ یہ ایسی رات ہے برکت والی، فضیلت والی، جس کے لیے ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصول کے لیے اعتکاف کیا۔ 1 سال اعتکاف نہیں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی قضا فرمائی۔ لیلۃ القدر جس کو مل گئی اس کی زندگی بدل گئی۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات ایسی رات ہے جس میں قرآن کریم میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبریل امین اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ جبریل امین کے 100 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پر وہ اس رات کو کھولتے ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کو وہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پھیل جاؤ زمین میں، جہاں بھی امت محمدیہ کا عبادت گزار قیام میں ہے، بیٹھا ہے، دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پہ آمین کرو، اسے مصافحہ کرو۔ تو فرشتے پھیل جاتے ہیں مسلمان کی عبادت میں، وہ اس کے قریب آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ اور یہ ساری رات سلسلہ پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ صبح ہو جب جبریل امین ان کو آواز دیتے ہیں کہ واپس آؤ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بنا امت محمدیہ کے عبادت گزاروں کا؟ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹاسک کسی کو دیا جاتا ہے تو کوئی ٹاسک مکمل کرنے کے بعد پوچھتا ہے جی کہ ہم جس مشن پر آئے تھے تو اس کا کیا بنا ہے، یہ کمپلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک بندے کی دعا کو سنا سوائے 4 آدمیوں کے۔ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہے۔ ان میں سے سر فہرست ہے شراب پینے والا، عادی شرابی، جس نے شراب سے توبہ نہیں کی، اس ماہ میں بھی وہ شراب نوشی کرتا رہا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ والدین کا نافرمان، جس نے والدین سے گستاخی کی، والدین کی بے ادبی کی، والدین کی حکم عدولی کی، ان کی نافرمانی کی، رمضان میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ رشتے ناطے توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بھی رمضان میں بخشش نہیں ہے۔ اور دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بھی رمضان میں بخشش نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو بتاؤں گا، تو ایسا آدمی جو دل میں کینہ پالتا ہے اس کی بھی رمضان میں ان لوگوں کی پینڈنگ ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل بھی اگر یہ توبہ کر لیں، اللہ پاک سے معافی مانگ لیں تو ان کی بھی بخشش ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، سارے نیک ہو جائیں، تو میں ایسی انسانیت کو ہی تباہ کر دوں، میں ایسے لوگوں کو لے کر آؤں جو گناہ کریں پھر مجھ سے معافی مانگیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ذنب اور چیز ہے اور معصیت اور ہے، کہ جی مولانا صاحب فرما رہے تھے جی گناہ گار گناہ کریں گے اللہ سے، تو گناہ گار سے مطلب یہ ہے کہ سرکشی نہیں، ڈکیتیاں، زنا، حق لوگوں کے پامال کرنا، قتل و غارت، یہ تو معصیت ہے، یعنی کہ خطا سے، بھول چوک سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جانا، پھر اللہ کے پاس معافی کے لیے آنا،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک ہے اللہ کا حق، اللہ توبہ سے معاف فرما دیں گے۔ ایک ہے بندوں کا حق، آپ نے چوری کی ہے تو وہ جب تک وہ چوری کا مال واپس نہیں ہوگا تب تک تو گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کی جائیداد ہتھیا لی ہے، اور آدمی کہے جی میں کوئی اتنے جو ہے نا وہ ایکڑ زمین ہتھیا کے تو توبہ کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، معافی بھائی وہ جو ہتھیایا سامان ہے وہ تو واپس کرو۔ تو یہ بندوں کے حق ہیں، بندوں نے جب تک معاف نہیں کرنے تب تک یہ معاف نہیں ہونے، ان سے معافی مانگو۔ تو یہ بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے، اور شاید یہی حکمت ہے کہ اس لیے بھی اللہ پاک نے فکس کر کے نہیں بتایا کہ یہ کون سی رات ہے۔ اگر بتا دیا جاتا کہ یہی رات ہے اور تب بھی بندے نافرمانی کرتے تو اللہ کا عذاب آتا۔ رمضان میں جہاں رحمتیں بہت زیادہ ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ رمضان میں افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ بندوں کو جن پر جہنم واجب تھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ رمضان میں جمعہ کے دن ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ بندوں کو جن پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب تھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور رمضان کی آخر رات میں پورے ماہ رمضان میں جتنے بندوں کی اللہ نے بخشش کی اس ایک رات میں اللہ اتنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعام ہے۔ جہاں اللہ کے اتنے بڑے انعام ہیں، جہاں رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، وہاں ہم نافرمانی کریں تو اس پر وعید بھی پھر اتنی زیادہ ہے، ناراضگی بھی پھر اتنی زیادہ بنتی ہے۔ اس لیے معصیت سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ پاک سے جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے اس کی رحمت۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے ہاتھ ایسے ہوں گے اور باران رحمت برس رہی ہوگی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، سارا کچھ۔ اور اگر ہم ایسے کچھ مانگیں گے، سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ تو جیسے حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ فرشتے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، تو دعا کریں، اللہ کو پکاریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا کروں؟ آقا فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سن لیجئے کہ آقا نے فرمایا کہ اگر یہ رات ملے تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ تو مجسم ہیں معاف کرنے والے، آپ تو ہیں ہی معاف کرنے والے، اور آپ کو معاف کرنا پسند ہے، لہذا اے اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، وافضلها لا الہ الا اللہ، اور سب سے جو افضل ایمان کی شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ جس نے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اس پر 100 سال کا بوڑھا آدمی 100 سال کی سیاہ کاریاں، گناہ، غلاظتیں ان میں لٹھڑا ہوا، ڈوبا ہوا، زمین و آسمان سے اپنے گناہوں کو بھر کر اور اس جیسے انسانوں سے پوری کائنات بھر جائے اور وہ سارے مل کر ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کو پکاریں اور سچے دل سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو اتنے بے نیاز ہیں، اللہ تو اتنے بڑے ہیں، اللہ تو اتنے عظیم ہیں، اللہ کے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آنی کہ جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالیں تو اس کی نوک پہ پانی کی تری، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں آنی اگر اللہ پاک پوری کائنات کو بخش دیں۔ تو اللہ نے یہ بہانے ڈھونڈے ہیں امت محمدیہ کو عنایت کرنے کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے۔ اس رات کو جو ہے وہ تلاش کیجیے، اس کو ضائع نہ کیجیے رمضان کی تاک راتوں میں،
اللہ کی عبادت کیجیے، اس کو پکاریے، تو لا الہ الا اللہ کی کثرت جو ہے وہ کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، نوافل پڑھیے، نفل پڑھیں، قیام کریں، رکوع و سجود میں اللہ پاک کو یاد کریں، اسی طرح استغفار کی کثرت کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تو اللہ پاک انعامات سے نوازتے جائیں گے جو بندہ جو ہے نا وہ استغفار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ پاک عذاب بھی عطا نہیں کرتے۔ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، ایک تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی امت پر عذاب نہیں آتا، اور دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس لیے بھی عذاب نہیں دیتے کہ بندے جو ہیں وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو کثرت کریں استغفار کی، اور آخر میں اپنے دل میں شوق کو، میں پھر کہوں گا کہ اپنے دل میں شوق کو وہ پیدا کریں گے تو اللہ پاک جو ہے نا وہ عطا کریں گے۔ آپ کا جو شوق ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، وہ جس شوق سے آپ آگے، اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا کہ لما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم سے آگے آگے تو کیوں بھاگا آیا؟ قوم آ رہی ہے پیچھے پیچھے، آپ قوم کو چھوڑ کے آگے بھاگے آگے، کیا ہوا؟ تو موسیٰ کہنے لگے عجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے بھاگا آیا، اپنے شوق کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو موسیٰ کو مجھ سے ملاقات کا کتنا شوق۔ تو اللہ کو اپنے قلب کی، اپنے روح کی اس جو ہے نا وہ یہ کیفیت ظاہر کریں کہ آپ کو اللہ پاک سے عقیدت ہے، احترام ہے، آپ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ سے اس کے رحم کی درخواست جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں لے کر آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ اللہ آپ کے سب کے، میرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہماری قوم کو مضبوط کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔